ایک عظیم احسان جس کا ہمیں کبھی کبھی احساس نہیں ہوتا وہ نیند ہے۔ خاص طور پر جب ہمارا جسم سلسلہ وار سرگرمیوں سے گزر رہا ہو اور طرح طرح کے تھکا دینے والے واقعات کا سامنا کر رہا ہو تو نرم اور گرم گدے پر لیٹنے کی اپنی ہی لذتیں ہوتی ہیں۔ نیند ہمارے جسم کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ ہمارے جسم میں کچھ ایسے عمل ہیں جو صرف اس وقت بہتر طریقے سے چلتے ہیں جب ہم سوتے ہیں، لہذا ہمیں اچھی طرح سے سونے کی ضرورت ہے تاکہ جب ہم بیدار ہوں اور اپنی سرگرمی پر واپس جائیں تو ہم تر و تازہ اور پرجوش ہوں گے۔ تاہم بدقسمتی سے ہم میں سے کچھ کم عین وقت پر سوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ عام طور پر یہ شدید چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی شخص بیدار ہونے پر بھی تھکا ہوا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود فجر کے بعد سونا ایک ایسی چیز ہے جس کی اسلام میں بھی سفارش نہیں۔ کیوں؟ کچھ احادیث اور علمی آراء جو درج ذیل ذرائع سے خلاصہ کی گئی ہیں اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ ہمیں فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے سونے کی سفارش کیوں نہیں کی جاتی۔ ایک، فجر کے بعد فجر بہت زیادہ فضیلت حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت کو اپنی امت کے لیے بابرکت وقت بنا دے گا۔ اے اللہ میری امت کو صبح کا وقت نصیب فرما۔ حدیث ابو داؤد 2606، ابن ماجہ 2236 اور ترمذی 1212۔ یہاں تک کہ دمشق سے آنے والے علماء میں سے ایک ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے قسمت کے آنے سے روکنے والے اعمال میں سے ایک صبح سونا ہے۔ علماء کے نزدیک مکروہ چیزوں میں سے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک سونا ہے، کیونکہ یہ غنائمہ کی کٹائی کا وقت ہے۔ مدارج سالکین 1-369۔ 2، صبح سونے سے جسم لنگڑا ہو سکتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی کی صبح اس کی جوانی کی طرح ہے اور کسی کے دن کا خاتمہ اس کے بڑھاپے کی طرح ہے۔ اگر ہم اپنی جوانی میں ہی سست ہوں گے تو اس سے ہمارے بڑھاپے پر اثر پڑے گا کہ ہم بھی سست ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ نماز فجر کے بعد سونا ہمیں مفید کاموں میں سستی اور اس دن کے اوقات کو ضائع کر دے گا۔ یہ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے ہیں۔ 3، صبح کو سونا ان اعمال میں سے ایک ہے جن سے سلف صالحہ کو نفرت ہے۔ چونکہ صبح غنیمہ بکثرت ثواب حاصل کرنے کا وقت ہے، اس لیے فجر کے بعد کے وقت کو مفید چیزوں سے بھرنے کی بہت زیادہ سفارش کی جاتی ہے۔ 4، نماز فجر کے بعد کا وقت کسی مفید کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جسے ہم در حقیقت ذکر، نماز اور ورزش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ضائع ہو جائے کیونکہ ہم سوتے ہیں۔ 5، بہت زیادہ نیند بھی ہمیں مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اسے ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، بہت زیادہ نیند ہمیں غفلت اور کاہلی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بہت ساری نیندیں ممنوعہ کے طور پر شامل ہیں اور کچھ جسم کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ صبح کی نیند بھی مختلف جسمانی امراض کا باعث بنتی ہے، ان میں شہوت کا کمزور ہونا بھی ہے۔ زاد المعاد 4/222۔ جو اخلاقیات کو آلودہ کر سکتا ہے وہ دل میں رنجش ہے۔ بدلہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جذبوں کو پورا کرے گی، لیکن یہ ان احساسات میں سے ایک ہے جو ہمیں بڑی برائی میں لے جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے کم خوشگوار برتاؤ کیا ہے یا ہمیں تکلیف بھی دی ہے، تب بھی ناراضگی کے جذبات ایسی چیزیں ہیں جنہیں دل سے نکال دینا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا کیوں مستحب نہیں؟ مندرجہ بالا 5 کے علاوہ ذیل میں ابن القیم کے کچھ الفاظ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد سونا کیوں مستحب نہیں ہے۔ 1، وہ اوقات قسمت کے اوقات ہیں۔ سلفوہے کے درمیان نفرت انگیز معاملات میں سے فجر کی نماز کے بعد اور سورج کے طلوع ہونے کے درمیان میں سونا ہے، کیونکہ وہ اوقات قسمت کے اوقات ہیں۔ اس وقت کی جانے والی سرگرمیاں خاص اہمیت رکھتی ہیں، یہاں تک کہ اگر لوگ ساری رات چلتے پھرتے تب بھی انہیں اس وقت طلوع آفتاب تک آرام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ دن کی کلید اور شروعات تھی، وہ وقت جب قسمت کم ہوتی تھی اور قسمت کی تقسیم اور برکت کا واقعہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ گنتی ہوئی جب دن کی حرکت شروع ہوتی ہے۔ ساری صورتحال اس کے حصے پر منحصر ہے، لہذا یہ اگر آپ کو سونا ہے
تو ہنگامی نیند میں ہونا چاہیے۔ 2 قسمت کے آنے سے روکتا ہے۔ صبح سونا قسمت کے آنے سے روکتا ہے۔ چونکہ صبح کا وقت تمام مخلوقات کے ذریعہ قسمت کی تلاش کا وقت ہے۔ صبح قسمت کی تقسیم کا وقت ہے، تو اس وقت سونا نصیب کے حصول میں رکاوٹ ہوگا سوائے کسی وجہ ہنگامی حالات کے۔ 3 جسم کی صحت کے لیے خطرناک۔ صبح کے وقت سونا جسم کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ جسم کو سست بناتا ہے اور جسم کے ذریعے ہونے والے میٹابولزم کو تباہ کر دیتا ہے۔ نتیجے کے طور پر صدمے، اندھیرے اور جسمانی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر یہ سوچ حرکت اور کھیل کود سے پہلے ہو جائے اور ہمارے معدے پر کسی چیز سے قبضہ کر لے تو یہ ایک خطرناک بیماری ہوگی جس سے مختلف بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ چند وجوہات ہیں جو فجر کے بعد ہماری نیندیں حرام کر دیتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ اسلام میں سونے کے لیے بہترین وقت دوپہر کے درمیان اور عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ تاہم اگر ہم واقعی ہنگامی صورتحال میں ہیں، جیسے بیماری، کام پر واپس جانے کے لیے سونا پڑتا ہے، واقعی رات کو کام کرنا، یہ بات سمجھ میں آئے گی۔